بس میں کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، اور ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ سرکار کی اس آمد پر قرآن ہم سب کو اظہار تشکر کرنے کا کہتا ہے، اعلیٰ ترین نعمت ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آج ہم تحدیث نعمت کے لیے بیٹھے ہیں، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور دل و جان سے شکر کرتے ہیں دنیا کی اس عظیم ترین نعمت کا کہ جس کے وجود مبارک سے جو فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، وہ جو حسنین کے بابا ہیں، وہ جو جناب سیدہ کے بابا ہیں، وہ کہ جو ایک خوبصورت جھرمٹ کے شہنشاہ ولا ہیں، سرکار سرور کائنات ہیں، آج ان کی نعت اور ان کے پیارے حبیب اور ایسوں کی نعت۔ میرے دوست جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے تھے، میرا دل جھوم رہا تھا کہ ایک پل کے لیے نقابت سے ہٹ کر پچھلے سال کے اس واقعے کی طرف دھیان چلا گیا کہ جب ایک شخص کو ہم یہ سمجھانے کے لیے اس کے دروازے تک گئے تھے کہ بھائی علمی کتابی اور ہوتا ہے اور مولائی مصطفی اولیائی اور ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مصطفی مولائی اولیائی ہیں، ہم اولیاء اللہ کی عزت تعظیم کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجدہ ہوتے ہیں، اس کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور حضور کی عظمت میں، حضور کی بزرگی میں، حضور کے مقام و مرتبے میں ایک پل کے برابر بھی شک نہیں کرتے۔ ہمارے لیے حضور امی ہیں، وہی امی جو کائنات کا مصدر ہے، ویسے ہی جیسے مکہ ام القریٰ ہے، تمام شہروں کی جڑ ہے، مادہ ہے، مصدر ہے، محور ہے، ویسے ہی جیسے قرآن ام الکتاب ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں سب کی سرتاج قرآن ہے، ویسے ہی میرا نبی امی ہے، ویسے ہی، یعنی وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ان کے ہونے سے سب کچھ ہے۔ مزاج ایسا ہے کہ اس کو بھی تشکر اور تحدیث نعمت کے لیے بار بار بیان کرنا چاہیے تاکہ ہم میں شوق پیدا ہو اور ہم فخر سے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو کہہ سکیں کہ ہم نے بھی اسی سے عشق کیا جس سے آپ نے عشق کیا۔ ہم سرکار محبوب سبحانی غوث اعظم غوث الورا جناب حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ پہ ہمارا سلام آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو کہہ سکے کہ ہم نے آپ کے جد امجد کے در پہ دہلیز پہ زانو ادب طے کیا ہے، ہم نے حسین سے محبت کی ہے، ہم نے آقا حسین سے عشق لڑایا، ہم نے ان کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے۔ ہم اس فلسفے کو بیان کرنے کی خواہش کرتے ہوئے جیسا کہ حضرت نے فرمایا یہ اعزاز حاصل ہوا، اور میرے ساتھ علماء کرام کی ایک جماعت بھی گئی، مجھے بہت اچھا لگا کہ دیگر مکاتب فکر کے لوگ گئے۔ ایک جملہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ شایان محفل ہے یا نہیں، اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ واقعات ایک صحافی راوی کی حیثیت میں نقل کرتا ہے، کسی کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کسی کا نقصان بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو صاحب تھے اہل سنت کے علاوہ مکتب فکر سے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جہاں آ گئے اب تک شاید کوئی ایسا عالم آیا ہو آپ کے مکتب فکر کا، یہ بہت بڑا مقام ہے، روضہ امام حسین کے آپ بالکل قریب ہیں، حرم میں ہے، سامنے وہ قبر انور ہے، ذرا احساس تو کریں کہ مصطفیٰ سید الورا حضور رحمت للعالمین کے وجود مبارک کے کتنے پاس آ گئے آپ؟ بھائی حسین و منی، اس منیت کے کتنے قریب آ گئے آپ؟ تو کہنے لگے کہ میں پریشان ہوں، میں آگے جاؤں کہ نہیں جاؤں، میرے عقیدے میں مزارات پہ نہیں جایا جاتا، قبر کے پاس نہیں جایا جاتا، روزوں کے ارد گرد نہیں جایا جاتا۔ میں نے کہا میں تصویر بھی نہیں کھینچوں گا، آپ کے اوپر، آپ کے ضمیر کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا، جو آپ کا فیصلہ ہو۔ تو ایک جملہ انہوں نے مجھے کہہ دیا، اگر آپ اجازت دیں مفتی صاحب تو میں نقل کروں، کہتے ہیں میرا مسلک مجھے روک رہا ہے، میرا ضمیر مجھے کھینچ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں بہت محتاط ہو کے میں نے کہا اللہ اکبر، میرا مسلک مجھے کھینچ رہا ہے، روک رہا ہے، نہیں جاؤ، جواب دینا پڑ جائے گا، ہو سکتا ہے ڈیوٹیوں سے فارغ ہو جاؤں، اور میرا ضمیر مجھے کھینچ رہا ہے کہ جو ڈیوٹی میری یہاں لگ سکتی ہے وہ کہیں نہیں لگ سکتی، زمین پہ، عرش پہ، وہ جنتوں کے شہنشاہ، وہ سردار جنت، وہ جہاں ہو وہ جنت، وہ جس طرف اشارہ کر دیں، جس کو اشارہ کرتے ہیں وہ جنتی،
ان کی سیرت جنت، صورت جنت، ان کے خد و خال جنت، ان کے انداز لب و لہجے جنت، ان کا خاموش ہونا جنت، ان کا گویا ہونا جنت. آپ نے غور کیا؟ ہر ادا میں، ہر چیز میں. میں وہ سرکش جو نہیں آتا کسی کے زیر تاب، میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، مگر نام حسین ابن علی آ جائے تو میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. میرا دل ہے حضور کے عشق کو آپ کے سامنے بیان کروں. اور یہ خاک یہ ناچیز ہے، مگر اس خاک کا اگر خاک شفا سے کوئی وجود جڑ جائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو میں نے وہاں وہ کرامتیں دیکھی، وہ اعجاز دیکھا، وہ افتخار دیکھا کہ جس کو میری زبان بیان نہیں کر سکتی. میں اس افتخار میں اب تک گم ہوں، میں ہوں کہ اس آقا کی بارگاہ میں کوئی بات رکھی جائے اور منظور نہ ہو، کوئی خواہش کی جائے اور خدا کہے میں رد کرتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا. ان ماؤں کو سلام بھیجتا ہوں کیونکہ میری بہنیں بھی ہیں جو بچپن سے اپنے بچوں کو مصطفائی بناتی ہیں، مولائی بناتی ہیں، جو نعرہ رسالت سکھاتی ہیں، نعرہ حیدری لگواتی ہیں، جو یاروں کا تعارف کرواتی ہیں، درباروں کا تعارف کرواتی ہیں، جو مزاروں تک لے کے جاتی ہیں، بارگاہوں میں لے کے جاتی ہیں. خدا قسم دل کرتا ہے کہ میں ان کو سلام پیش کروں. جناب آقا نامدار کے فرزند، نواسے اور ایسے شہزادے کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی، میں نے جالیوں سے لگ کے ایک بات کہی. میں نے کہا حضور آپ کے ساتھ جو منسلک ہو گیا وہی عزت پاتا ہے. کوئی نعت خواں ہو، عالم ہو، خطیب ہو، صحافی ہو، سیاستدان ہو، وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، جو آپ کے در سے جڑ گیا وہ فشا شفا پا گیا. بھلا اس کا ہے، دنیا اس کی ہے، نجف اس کا ہے، مدینہ اس کا ہے، کربلا اس کی ہے. یہ بڑی مرادوں کی بات ہے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ ان کی جالیوں سے لگنے کے بعد جہاں حضور راضی ہوتے ہیں، جہاں سرور کونین راضی ہوتے ہیں، وہاں ان کی وہ مادر گرامی کہ جن کے لیے ام المومنین فرما رہی ہیں، مومنوں کی مائیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خد و خال میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، بولنے میں، خاموش رہنے میں، گفتار میں، ناراضگی اور رضا میں، ہر حال میں کسی کو اتنا محمد کریم کے مشابہ نہیں دیکھا جیسے کہ فاطمہ. ہائی نہیں عالمین میں جہاں رحمت للعالمین کا کوئی سایہ نہیں، وہاں ام المومنین بتا رہی ہے کہ کوئی ایک ہے جو مشابہ ہے، کوئی ایک ہے جو ان جیسا ہے. میں نہیں کہہ رہا، میری آپ کی ماں کہہ رہی ہیں. ہمارا یہ ارباب نظر تجھ سا کوئی دوسرا نہ ملے گا، بندہ تو ملے گا مگر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی کوئی، تیرا ثانی تو بڑی بات ہے، سایہ نہ ملے گا. ام المومنین کہہ رہی ہیں وہی انداز، وہی خد و خال. میں اس بارگاہ میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ آپ کی ماں کا جو ذکر کرے کسی محفل میں اس کی بخشش ہو جائے، جو جناب سیدہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرے اس کی نجات ہو جائے. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آواز میں آواز ملائیں گے. اور یہ میں شعر ایک وظیفے کے تحت پڑھتا ہوں. کیوں شرف کی بھی ہو کوئی حد سیدہ، کیوں شرف کی بھی ہو کوئی حد سیدہ، آپ کے سب سے اعلیٰ ہے جد سیدہ. آپ میرے ساتھ آواز دیں گے، حق سیدہ، حق سیدہ. کیوں شرف کی بھی ہو کوئی حد سیدہ، حق سیدہ، حق سیدہ. ہاتھ اٹھا کے بولیں گے، کیوں شرف کی بھی ہو کوئی حد سیدہ، حق سیدہ، حق سیدہ. آپ کے سب سے اعلیٰ ہے جد سیدہ، حق سیدہ، حق سیدہ. تو کریموں کی جانب سے رد ہو گیا، تو کریموں کی جانب سے رد ہو گیا. آپ کو جس نے کر دیا رد سیدہ، دو جہاں میں اسے پھر کمی نہ رہی. آپ نے جس کی کر دی مدد سیدہ، حق سیدہ، حق سیدہ. آپ کے در سے منسوب جب ہو گئی. طہارت کا فلسفہ بتاؤں، طہارت کی طہارت بتاؤں، طہارت کا وضو بتاؤں، طہارت کی نفاست بتاؤں. آپ کے در سے منسوب جب ہو گئی
خود طہارت ہوئی مستند سیدہ، حق سیدہ، حق سیدہ۔